الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عنهم عليهم السلام في زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. یوم عاشوراء سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہمارے پانچویں امام اور ہمارے چھٹے امام دونوں حضرات سے کلمات اور انہی لفظوں کے ساتھ وارد ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. جن کلمات اور جن لفظوں کے ساتھ ہم آپ زیارت عاشوراء کو پڑھتے ہیں، سلام اور زیارت کے کلمات ادا کرنے کے درمیان مالک سے کچھ دعائیں ہیں جو زائر حسین سید الشہداء کی زیارت کے طفیل میں مانگتا ہے، اور وہ بھی زیارت ہی کا ایک حصہ ہیں. انہی میں ایک جملہ ہے جو میں روز آپ حضرات کی خدمت میں اس کو دہرانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. اللہم اجعل محیاي محیا محمد وآل محمد. پروردگارہ میری زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی جیسی زندگی بنا دے، اور میری موت کو ویسی موت قرار دے، مجھے ویسی موت دے جیسی موت ان کو تو نے عطا کی تھی. اس ہدف تک اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہماری زندگی ان کی جیسی زندگی ہو، ہماری موت ان کی جیسی موت ہو، ہمیں ظاہر ہے کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا ہے، اس لیے کہ جس نے دعا کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے اور جن سے ہمیں سلیقہ دعا ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا کے ساتھ تمہاری طرف سے کوشش کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر کوشش، بغیر تگ و دو، بغیر جد و جہد کے اگر دعا کی جائے خالی بیٹھ کے تو اسے ناقابل قبول بھی بتایا ہے. اور روایت میں اس کی مثال بھی آئی ہے. پرانے زمانے میں جو جنگ کے اسلحے تھے ان میں تلوار، نیزہ، اس زمانے کے جنگ کے اسلحوں میں تیر اور کمان ہوتے تھے، جو آج جنگ کا ذریعہ نہیں رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ آج کھیل کا حصہ بن گئے ہیں.
تو تیر اندازی کے نشانوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا محنت کر کے کمان کو ماڈرن اسٹائل سے ڈیزائن کر کے پھر بھی جب اس میں تیر لگا کے پھینکے جاتے ہیں تو ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کمان نہ ہو بلکہ صرف تیر ہو اور ہاتھ سے تیر نشانے پہ پھینکا جائے تو کیا ہوگا؟ جب کمان کے ساتھ بھی ہر تیر نشانے پہ نہیں لگتا ہے، بندوق کے ساتھ چلائی ہوئی ہر گولی نشانے پہ نہیں پہنچتی، تو اگر کوئی بندوق سے گولی پھینکنے کے بجائے ہاتھ سے گولی کر پھینکے، فائرنگ کرے، تیر کمان میں لگا کے مارنے کے بجائے ہاتھوں سے تیر اندازی کرے تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ نہیں پہنچنے والا ہے۔ امام نے فرمایا الداعی بلا عمل، الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، بغیر کوشش کے دعا کرنے والا اس انسان کی طرح ہے، اس تیر انداز کی طرح ہے جو بغیر کمان کے تیر پھینکے۔ تو نہ بغیر کمان کے تیر نشانے پہ پہنچتا ہے، نہ بغیر جد و جہد اور کوشش کی کوئی دعا قبول ہونے والی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، اگر آپ اسے اور محسوس کرنا چاہیں تو کمان سے نکلا ہوا تیر نشانے کے ارد گرد تو پہنچتا ہے، ٹھیک نشانے نہ پڑے دائیں بائیں اوپر نیچے یا نزدیک پہنچ کے گر جائے، لیکن جو ہاتھ سے تیر پھینکا جائے گا اسی نشانے پر جو کمان سے پھینکنے کے لیے ہے، تو میرے الفاظ میں ہاتھ سے نکلے گا لد سے وہیں گر جائے گا۔ تو یہ دعا کا حشر بھی وہی ہوگا کہ منہ سے نکلے گی وہ لد سے وہیں کہیں گر جائے گی۔ آسمان کی بلندیاں کیا طے کرے گی، معراج کی منزلیں کیا طے کرے گی، بارگاہ خداوندی تک کیا پہنچے گی۔ اس کو ساتھ جو طاقت لگائی جانا ہے وہ انسانی عمل کی طاقت ہے۔ میرے عزیزوں، اسی کوشش کا نام جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہماری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام جیسی زندگی بنا دے اور ہماری موت کو ان کی جیسی موت بنا دے، اس کوشش کے لیے جن حصوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس ماحول کا ٹھیک کرنا جس ماحول کے بغیر انسان اپنی اکیلے زندگی کو معصومون کی راہ میں ان کی بتائی ہوئی سیرت پر چلتے ہوئے اکیلے اپنی زندگی کو درست نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی کے پیش نظر عنوان گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے ایمانی معاشرے کے خد و خال، اور اس سلسلے میں جو تذکرے آپ کی خدمت میں ہو چکے ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج چونکہ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کی روشنی میں موضوع سے رابطے کو برقرار رکھتے ہوئے میں کچھ تذکرے کرنا چاہتا ہوں اپنے 8ویں امام کے بارے میں۔ میرے سامنے ہمیشہ ایک بات ایک پیش نظر رہتی ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور میں روز عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تو وہ میرے بزرگوں کا میرے اوپر کرم ہے، ان کی دین ہے، ان کے محنتوں کا اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں آپ تک باتوں کو صرف منتقل کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اپنے بزرگوں سے، بزرگ خطبہ سے جن کے میں بار بار نام لیتا ہوں، مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ اور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، میں نام بار بار اس لیے لیتا ہوں کہ شاید میرے جوانوں میں سے جنہوں نے نہ ان کو کبھی دیکھا ہے نہ ان کی تقریروں کو سنا ہے، کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ چلیں دیکھیں یہ کیا کہتے تھے، اور شاید 2-4 مجلسیں بھی آپ ان کی سن لیں گے تو زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو انشاءاللہ ضرور پیدا ہو جائیں گی۔ تو میرے بزرگ خطبہ نے ایک سلیقہ یہ بھی سکھایا تھا، وہ جب کوئی بالکل اکثر لوگ کہتے ہیں بچوں جیسے باتیں بچوں کو آتی ہیں باتیں، مولانا صاحب کہتے ہیں ہم ان کے پاس کیا جائیں سننے کے لیے، تو ہمارے بزرگ خطیب یہ کہتے تھے کہ کل جب ہم بچے تھے اور ہم مجلس میں اپنے بزرگوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے تو ان مجلسوں میں اگر ہمارے اس دور کے خطبہ نے، اس دور کے علماء نے، اس دور کے ذکر اہل بیت کرنے والوں نے
یہ سوچ کے کہ جو ہمیں پڑھنا ہے بس ان بزرگوں کے لیے پڑھنا ہے جو یہ جانتے ہیں اسے نہیں دہرانا ہے، یہ سوچ کے باتیں کی ہوتی تو کل تھے ہم بچے، لہذا کل بزرگوں کا لحاظ کر کے اگر وہ باتیں نہ کی گئی ہوتی تو جو ہم آج کے بزرگ ہیں کل کے بچے ہونے کی وجہ سے ہم ان باتوں سے محروم رہے ہوتے، اور محروم رہے ہوتے تو آج بزرگ ہونے کے باوجود ہمیں وہ باتیں نہ معلوم ہوتی۔ لہذا میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض ایسے تذکرے کرنا چاہتا ہوں جو آج کے بچوں کے سامنے ہوتے رہیں، تاکہ جب یہ کل کے بزرگ بنے تو یہ بے خبر بزرگ بن کے سرپرستی نہ کریں اگلی نسلوں کی۔ لہذا میں بالکل ایک سامنے کی بات، ائمہ تحریم علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے 8ویں امام کا، اس میں گرامی جب ہم اپنے بچوں سے کہیں اماموں کے نام گناؤ تو نام کس طرح گنائے جاتے ہیں جو ہمیں عام طور پر گھروں میں یاد کرائے گئے ہیں؟ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے میں نے وہی شروع کر دیا جو آپ سے کہا تھا پہلے ہی، اور پھر میں ایک بات اپنی مجبوری بتا چکا ہوں، میرا تعلق ہی ایک ایسے ادارے سے ہے جہاں ابتدائی دینی تعلیم کا ہمارا شغف ہے، لہذا میں اس سے الگ نہیں جا سکتا۔ چوتھے امام، ہاں سب نے ایک سبق پڑھا، پہلے امام حضرت علی، دوسرا نام بھی لیا ہم نے، تیسرا نام بھی لیا، چوتھے امام کا جب ہم نے نام لیا تو نام نہیں لیا، چوتھے امام کا ہم نے نام نہیں لیا ہے۔ عربی دنیا میں 3 لفظ ہوتے ہیں جو اردو میں ہم سب کو لقب ہی نام ہی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نام جسے اسم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لقب، اردو میں ہم اسے القاب، لقب تو ہمارے پاس کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں القاب و آداب، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ۔ ہمارے یہاں القاب و آداب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ لفظ جو ان میں صفت میں نہ پائی جائے، شرط یہی ہے ڈھونگ کہنے کی۔ لیکن عربی میں لقب اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی انسان کے اندر پائی جانے والی کسی صفت کی طرف اشارہ کرے، اور زیادہ تر کم سے کم ہماری تہذیب میں القاب کا لفظ آتا ہے تو کسی کمال اور کسی خوبی کی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ قرآن مجید نے یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال کیا اور عربی میں دونوں کی استعمال ہوتا ہے۔ خراب صفت کی طرف بھی اشارہ ہو تو اسے بھی لقب ہی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے ٹیڑھے میڑھے نام رکھ کے ان کی توہین نہ کرو۔ مثلا ہمارے یہاں کلو جمن نام رکھ دیے جاتے ہیں، آپ کے یہاں اس کلچر میں تو نہیں، لیکن ہمارا جو اودھ کا کلچر ہے لکھنؤ سے انڈیا میں لکھنؤ سے مغرب کا، وہاں ہر آدمی کے 2 نام ہوتے ہیں، محمد حسین عرف کبن۔ اب یہ بیچارے کبن کہاں سے ہو گئے؟ جمن، جمعے کو پیدا کتنے ہوں گے؟ سارے جمن ہوں گے۔ بدھو تو بیچارہ پتہ نہیں کیوں، جو بدھ یعنی وینسڈے کو پیدا ہو جائے، بدھو کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسروں کے لیے ایسے الفاظ نہ استعمال کرو۔ میں بات کرتے کرتے مجھے یاد آیا، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر سے مطالعے کو زندہ کرنے کی کوشش کروں، شاید کوئی ایسی بات نصیب ہو جائے جو میرے علم میں بھی اضافے کا سبب بنے، وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو آج 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں مختصر سے مطالعہ کر سکا۔ امام کچھ پسندیدہ اشعار اپنے پڑھ رہے تھے، میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ تو آپ کے اصحاب میں بیٹھا ہوا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مولا یہ شعر کس کے ہے؟ تو امام نے کہا کہ وہ جو ان کا امام کے پاس جو بیٹھا ہوا مومن تھا وہ عراق کا رہنے والا تھا، کہا وہ تمہارے ایک عراقی بھائی کے ہیں، احترام کے ساتھ نام لیا، تمہارے ایک عراقی بھائی کے شعر ہیں۔ تو اس نے کہا مولا ہم نے تو یہ، اس نے جب شاعر کا جو مشہور نام تھا وہ نام نہیں تھا، وہی لقب تھا، ابو العطاہیہ کا شعر ہے اور اسی سے ہم نے سنا ہے۔ ابو العطاہیہ کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں، صحیح ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ گمراہیوں کا باپ، اس ٹائپ کا نتیجہ، یعنی خراب معنی نکلتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ اس کا نام لو، اس کا نام لو، اس لفظ سے اسے یاد نہ کرو، ہو سکتا ہے اسے لفظ پسند نہ ہو۔ تو یہ سلیقہ ہمیں مذہب نے سکھایا ہے، اس حد تک مومن کا لحاظ رکھ کے جینے کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے جو ہم پہچان، اکثر کہتے ہیں وہ جو مولانا آئے تھے مجھے برا نہیں لگتا، وہ لمبے والے ذرا، یہ تو برا نہیں لگتا ہے، لیکن کسی کے وہ موٹے والے، میں اس وقت اب لمبا رہ گیا الحمدللہ، میں اپنے کو موٹا نہیں سمجھ رہا ہوں، 1 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ لمبے والے نہ پہچان کرتے، وہ موٹے والے مولانا آئے تھے،
تو اب یہ لفظ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے بول لیتے نا ذرا جو ان کا جو اتنا کالے سے ہے، اب سے لگا دینے سے تھوڑی کو ہو جاتا، کالا تو کہہ دیا آپ نے اس کو. تو وہ لفظ جو کسی کو ذرا سے بھی دل کو ٹھیس پہنچائے، قرآن کہتا نا، نہیں 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 نہیں. بات میں بات نکلتی ہے اور میں موضوع سے دور چلا جاتا ہوں، لیکن میرے عزیزوں، مومن کا دل کتنا قیمتی ہے یہ بتائیے. آج تک 1992 میں انڈیا میں ایک مسجد ٹوٹی تھی، آپ سب کے دماغوں میں تاریخ ہوگی، اجودھیا کی مسجد کہلاتی تھی، فیض آباد علاقے میں. پورے ملک میں خون بہا تھا، بے حساب مسلمان دیوانے ہو کے نکل پڑے تھے. کیوں؟ بابری مسجد ٹوٹ گئی تھی. ایک مسجد ٹوٹی تھی، اللہ کا گھر ہے مسجد. مسجد توڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، برداشت نہیں ہم میں آپ میں کوئی سوچ سکتا ہم مسجد توڑے اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں. البتہ جو مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہیں ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے. ہر سال آپ حج پہ جائیے تو 2-4 مسجدیں جو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے یا ان کے غلاموں کے نام سے کہیں جڑی ہیں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں. میدان خندق میں، جنگ خندق میں 7 مسجدیں تھیں، جتنی مسجدیں ان کے نام کی تھیں. آخری جو سفر کیا میں نے وہ بھی چند برس پہلے، تو معصوم کونین کے نام کی جو مسجد تھی وہ بھی توڑ دی گئی تھی. مولا علی کے نام کی مسجد توڑ دی گئی. جناب سلمان کے نام کی بچی تھی، مجھے نہیں پتا، میں ادھر چند برس سے گیا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں. بہرحال تو مسجد توڑنے کا تصور مسلمان کے دماغ میں نہیں آ سکتا. مسجد توڑنا تو بات ہے، مذہب نے ہمیں اجازت نہیں دی. مسجد کا ایک پلاسٹر کا ایک ٹکڑا نہیں اکھاڑ سکتے. اور یہ بات مسجد کی نہیں ہے صرف، مسجد تو اس کا ایک نمونہ ہے، ورنہ ہر وہ جگہ جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی، چاہے یہ مرکز ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، کچھ ہو، جو اپنی ملکیت سے کسی نے نکال کے اللہ کے لیے دے دیا، اس میں مجھے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو ذرہ برابر نقصان پہنچائے. لاپرواہی بھی نہیں. کم سے کم جتنا خیال اپنے گھر کا رکھتے ہیں اتنا خیال، اب میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، دیکھو آپ کتنا محسوس کر سکتے، جتنا خیال اپنے گھر کا رکھتے ہیں اتنا خیال اللہ کے گھر کا رکھے، اتنا خیال مولا کے گھر کا رکھیں. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ گھر آپ کا، میرا نہیں ہے. اسے اگر ہم مولا کا گھر سمجھتے ہیں تو پھر اتنا خیال ہمیں، میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں گھروں میں بھی جاتا ہوں، میں بارگاہوں میں جاتا ہوں، یہاں نہیں گیا ہوں. باتھ روم گھروں میں نے کبھی گندگی نہیں پائی، اور بارگاہوں میں باتھ روم میں کبھی میں نے سیٹ کا کور تک گندا ہوتا. آدمی اتنا لاپرواہ کیوں ہو جاتا اپنے گھر سے نکل کے محلہ کے گھر آئے ہو؟ یہاں تو کچھ زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو بات میں بات چلی جا رہی، بات پھیل جائے گی. اللہ کے گھر کو توڑنے کا تصور ہمارے دماغ میں نہیں. مسجد اس سے اونچا ایک اللہ کا گھر اور ہے، کعبہ. کوئی خیال ہے اس کے بارے میں؟ جن لعنتیوں نے اسے نقصان پہنچایا اس سے پوری دنیا اور خاص کر کے پورا عالم اسلام نفرت کرتا ہے. تصور نہیں ہمارے دماغ میں. یہ 2 گھر اللہ کے تو ہمارے دماغوں میں ہیں. ایک اللہ کا بنایا گھر، بنوایا گھر. میں پھر واپس لیتا ہوں الفاظ، پھر سے کہتا ہوں، کعبہ اللہ کا بنایا گھر نہیں ہے، اللہ کا بنوایا ہوا گھر ہے. کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے. مسجد اللہ کے حکم سے، ذرا اس کی کچھ مرمت ہونا چاہیے، ٹیپ ویپ لگا کے روک دیا جائے، ورنہ میں اسے ہاتھ مارتے ہی رہوں گا. محمد والے اور یہ نہ کہیے گا مولا کے گھر کا لاؤڈ اسپیکر ہے، میں جان بوجھ کے تھوڑی کر رہا ہوں. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد. تو ایک گھر ہے مسجد اللہ کا، کس نے بنایا؟ آپ نے، میں نے، ہم گنہگاروں کے ہاتھوں نے. ایک گھر کعبہ ہے اللہ کا، کس نے بنایا؟ ابراہیم اور اسماعیل نے، معصوم ہاتھوں نے. اس سے پہلے تھا، لیکن اس وقت تعمیر پہلے ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں ہوئی ہے. تھا، زمین تھی، وہ جگہ ہمیشہ سے ہے الاٹڈ، لیکن تعمیر جناب ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں ہوئی، جگہ معین تھی. یا اگر تعمیر بھی ہوئی ہے تو نہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، نہ جتنی تاریخ نگاہوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہے. جناب ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کو بنایا ہوا کعبہ کم سے کم اس وقت موجود ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھوں کا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا بنایا گھر، اور مسجد اللہ کے بندوں کے ہاتھوں کا بنایا گھر. ان میں سے کسی کی توڑنے کی ہمت ہے ہمارے اندر؟ ایک گھر اور ہے عزیزوں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور نہ اسے اللہ کے گنہگار بندوں نے بنایا ہے، نہ اللہ کے معصوم بندوں نے بنایا ہے. وہ گھر اللہ نے خود بنایا ہے. متوجہ ہے نا آپ؟ حدیث قدسی میں ہے، میرے بندے مومن
خلوص دل کے ساتھ میری عبادت کر، میں نے تیرے دل کو اپنا گھر بنا لوں گا۔ تو میرے عزیزوں، اگر اللہ کا وہ گھر جو ہم گنہگار ہاتھوں سے بنائے اسے نہیں توڑنے کی جرات کر سکتے، اللہ کا وہ گھر جسے معصوم ہاتھوں سے بنوایا مگر انسانوں سے بنوایا اسے توڑنے کی جرات نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیسے اس قلب مومن کو بڑی آسانی سے کسی ایک لفظ سے، کسی ایک حرکت سے، کسی ایک اشارے سے توڑنے کی ہمت کر لیتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مذہب کہتا ہے، میں نے کل کہا تھا، ایمانی معاشرہ چوکنا، ہوشیار، بیدار، توجہ رکھنے والا، بات بات پہ نگاہ رکھ کے جینے والا معاشرہ ہوتا۔ کوئی لفظ، کوئی ادا، کوئی اشارہ، کوئی چیز کہیں میری آخرت کو نہ بگاڑے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، قلب مومن نہ ٹوٹے۔ میں پھر واپس آؤں تو ایک چیز ہے مذہب میں اور عربی میں لقب، اچھی صفتوں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی بری صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے لقب، ایک ہے نام اور اسم۔ ایک تیسری چیز عربی میں ہے جو مذہب سے وابستہ ہے، مجلسیں سنتے ہیں اسے، اس لیے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں کنیت، جو ہمارے اردو میں، انگلش میں میرے خیال سے نہیں ہے بظاہر، اور دوسری تہذیبوں میں بظاہر نہیں ہے۔ سمجھ دعوے کسی چیز کے نہیں کر سکتا، دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہوں میں سب کچھ ہو۔ دیکھیے کسی چیز کے لیے ہے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، میں چھوٹے سے دائرے میں دیکھا ہے کہہ دیا، لیکن کسی چیز کے لیے نہیں کہنا، اس کے لیے علم چاہیے۔ نہیں آدمی اسی کی کہہ سکتا ہے جب یہ دعویٰ کرے کہ میرا علم کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تب کہہ سکتا نہیں ہے، ورنہ میں اپنے محدود علم کے دائرے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس سے باہر جا کے نہیں کہہ سکتا۔ تو تیسری چیز ہے کنیت۔ کنیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی اولاد کے نام سے یاد کرنا۔ اب میں آپ سے سب بچوں کی باتیں ہیں، بزرگ ان کو سہارا دیں۔ مثلا مولا کائنات کا اسم گرامی ابو الحسن کنیت، علی نام اور القاب، ماشاء اللہ جتنے کمالات اتنے القاب۔ اس دنیا میں القاب میں جائیے گا تو یہ تو وہ دنیا ہے جو اللہ کے پاس سے کمال لے کے آئے تھے، جتنے کمالات سب ان میں موجود ہیں۔ تو کوئی ہنر ہوگا تو یہ لقب ان کا ہوگا۔ البتہ اس گھر کی عجیب و غریب دنیا ہے، یہ گھر عجیب و غریب گھر ہے، یہاں معصومین کی بات نہیں ہے، معصومین کے گود کے پالے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جب دنیا ان کے القاب لکھنے بیٹھی اور لکھنا شروع کیا تو تھک کے قلم رو کے کہا کہاں تک لکھیں گے، ختم نہیں ہوتے، لکھ دو ثانیہ زہرا۔ تو میرے عزیزوں، ایک ہے لقب، ایک ہے کنیت، ایک ہے اسم، نام۔ ہم جو ائمہ طاہرین کے نام لیتے ہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو۔ ان میں ہم کہیں نام لیتے ہیں اور کہیں لقب ہماری زبان پہ آتا ہے، اور کبھی نام اور لقب دونوں آتے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہم نے صرف نام لیا، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام نام لیا، تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام نام لیا، چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام ہم نے صرف لقب ان کا زبان پہ لائے۔ ان کا نام ہے علی، لقب ہے زین العابدین، ایک لقب ہے سید الساجدین سجاد۔ پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام۔ لفظ باقر ہے میرے بچے یاد رکھیں، ہمارے اپنے علاقوں میں ماشاءاللہ سے زیر کو زبر اور زبر کو زیر سے، بلکہ ہمارا جو پنجاب ہے جہاں پاور ہے ماشاءاللہ، یہ زیر تو پسند ہی نہیں کرتے، سب کو زبر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ باقر کو بھی ہمارے لکھنؤ میں بھی باقر ہی کہتے ہیں۔ لفظ باقر ہے، صادق ہے، کاظم ہے، کاظم صادق باقر نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ باقر کہیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، بے معنی لفظ ہو جائے گا۔ لہذا کم سے کم معصومین کے نام لیتے وقت ان چیزوں، اپنے بچوں کو جو جہاں کہہ لیں ہم، اگرچہ ہم نے جو معصوم کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے تو اس کو بھی ہمیں ٹھیک سے پکارنا چاہیے۔ لفظ رضا نہیں ہے، رے کو زبر نہیں ہے، رے کو زیر ہے، رضا ہے۔ تو تین طرح سے ہم معصومین کے نام لیتے ہیں، ایک کنیت، ایک نام اور ایک لقب۔ میں نے اتنی دیر آپ کا جو وقت لیا ہے جو بات کہنے کے لیے، جو انشاءاللہ قابل توجہ ہوگی، ذکر معصومین کے طفیل میں فضیلت کا ایک رخ ہے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اسے قبول کریں گے۔ میرے عزیزوں، ہماری دنیا میں کنیت تو نہیں ہوتی،
عرب میں ہوتا ہے مثلا کسی کا نام اگر باقی رہے تو اسے پہلے ہی سے ابو جعفر کہنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہاں کہ اب اس کے جو پیدا ہوگا وہ جعفری ہوگا. ان کی اتنی وابستگی ہے اہل بیت علیہ السلام سے, اگلی نسل کے نام طے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں سارا دماغ اس پہ لگا رہتا نیا کیسے ہو, حالانکہ اس نئے پن میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں جو کسی ڈکشنری میں ڈھونڈے نہیں ملتے. ایک نئی ڈکشنری لکھی جائے جس میں ہم انڈین پاکستانی نئے ناموں کی فہرست بنا کے ان کے معنی لکھا جائے, کہیں نام نہیں. عجیب عجیب غرب الفاظ حروف جوڑ جاڑ کے لایانی سے نئے نام رکھ چھوڑے. ناموں کی بات آ گئی کہ ایک کام کی بات نام کے سلسلے میں کہہ دوں, نئے کے چکر میں بے معنی الفاظ اس وقت ہماری زبانوں پر گھروں میں بچوں کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں. الفاظ کا رشتہ جب اس سے پیدا ہوگا تو لا یعنی پن کہیں اس کردار میں نہ آ جائے. نام کے لیے باپ کی ذمہ داریوں میں ایک شریعت نے ذمہ داری رکھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھیں, لا یعنی نہیں, بے معنی نہیں, خراب نہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا, اس نے کہا مولا ہمیں آپ سے محبت ہے, ہم اپنے گھر کے بچوں کے نام آپ کے کنبے والوں کے, آپ کے ناموں پر, آپ کے گھر والوں کے ناموں پہ رکھتے ہیں, تو اس کا کچھ ہمیں فائدہ ملے گا؟ تو امام نے فرمایا کیوں فائدہ نہیں ملے گا؟ اس کا امام نے فرمایا حل الدین الا الحب, دین محبت ہی تو ہے. تو جب تم اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کا اظہار ہم سے کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ تم کو. میرے عزیزوں, نئے کے چکر میں نہ پڑنا. اس سید الشہداء کی قسم تمہیں, قسم وہ والی نہیں دلا رہا ہوں کہ آپ پہ واجب ہو جائے, میرے قسم دلانے سے آپ پہ نہیں ہوگا, میرے قسم کھانے سے مجھ پہ ہوگا. میرے عزیزوں مگر سوچو ذرا سے کہ حسین کے جتنے بیٹے ہیں سب کا نام کیا ہے؟ علی ہے. حسین کی جتنی بیٹیاں ہیں سب کا نام فاطمہ ہے. پھر نئے کے چکر میں نہ پڑو, اس کردار کو گھر میں لانے کی کوشش کرو, اس روشنی کو گھر میں لانے کی کوشش کرو, اس برکت کو گھر میں لانے کی کوشش کرو. تو ہمارے ہاں کنیت تو نہیں ہوتی, نام ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹر صاحب, یہ انجینئر صاحب. شرط یہ ہے کہ 5 سال 8 سال گریجویشن کے بعد جا کے کھپائیں, زندگی کا وقت تب انہیں ملے گا. فری کی ڈگری چاہیے تو علامہ صاحب, کچھ ضرورت نہیں نہ پڑھنے کی, نہ لکھنے کی, نہ مدرسہ جانے کی, کچھ نہیں, خالی بولنا آنا چاہیے. جو جی چاہے ٹھیک سے ڈٹ کے بولو, نڈر ہو کے بولو بس علامہ صاحب. میں ان لفظوں کی طرف آپ کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے اس سے اتفاق نہ کریں گے تو گفتگو کر لیجئے گا. مذہب نے ان لفظوں کو جو بلندیاں دی تھیں, مذہبی سماج نے ہمیشہ ایک کوشش کی گئی ہے, جو نیچے ہوتے ہیں جب وہ اوپر نہیں جا پاتے تو اوپر والوں کو نیچے کھینچ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی پہلی کوشش تھی پیغمبر ہمارے جیسے. یہ ہمیشہ ہوتا رہتا, جو عظمتیں انہیں گھٹانے کے راستے ہوتے ہیں انہی میں ان لفظوں کی قیمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی. حجت الاسلام والمسلمین کا لفظ آج سے صرف میرے بچپن اور جوانی تک صرف ان اہل علم کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حوض علمیہ قم میں رہ کے پڑھ کے پڑھا کے اس منزل علم پہ پہنچ جائے کہ جہاں درس سے خارج جو کہلاتا ہے, یعنی جہاں مجتہد پڑھتا ہے بیٹھ کے, بنتا ہے مجتہد پڑھ کے, اس درس سے خارج سے پہلے کی جتنے لیول علم کے ہیں سب کو پڑھانے کے لائق ہو چکا ہو. حوض علمیہ میں ان دروس کو, ان کتابوں کو پڑھانے کا لائق ہو چکا ہو. تب وہ حجت الاسلام والمسلمین ہوتا تھا. اس سے نیچے حجت الاسلام ہوتا تھا, اس سے پہلے سقط الاسلام, طالب علم ہوتا تو اس سے سقط الاسلام کہتے تھے. حوضے میں آ گیا پڑھنے, تو اسلام اس پہ بھروسہ کر رہا ہے. اس کے بعد یعنی الفاظ اپنے ساتھ ایک عظمتیں لیے ہوئے. آیت اللہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ انسان تمام حیات کے مسائل میں اجتہاد کی منزل پر آ چکا ہے. اب یہ مقلد نہیں رہا, قرآن اور حدیث کی روشنی میں خود یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ حکم خدا کیا ہے, اور یہ فتویٰ دینے کے لائق ہو چکا ہے. تب وہ آیت اللہ کہلاتا تھا. اور جب اس کی عظمت چوطرفہ مان لی جائے اور دوسرے اس کے علم کا اقرار کر لے اور اس کی تقلید شروع ہو جائے, تب اسے کہتے تھے آیت اللہ العظمیٰ. حملہ نیچے سے شروع کیا گیا. علامہ, میں نے آپ سے کل یہاں یا کہیں اور کہا تھا کہ مولانا صاحب, مولوی صاحب, حتیٰ کہ مولوی اور مولانا کے درمیان ایک فرق تھا. مولوی جو مدرسوں میں
تھوڑی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے آیا ہو، اور جو انڈیا پاکستان کے مدرسوں میں آخر تک ٹھیک سے پڑھ گیا اسے مولانا صاحب کہتے تھے. علامہ تو ہمارے درمیان ہوتے ہی نہیں تھے. صدیوں میں کوئی علامہ پیدا ہوتا ہے، علامہ ہلی، علامہ مجلسی. ان الفاظ کو نیچے لانا شروع کیا گیا. جو ممبر پہ آیا مولانا صاحب، جس نے داڑھی رکھ لی، میرے بچے داڑھی رکھے ہیں سب مولانا صاحب. اکثر یہ حالات کہاں تک نیچے لے آئے، نوبت اتنی نیچے آ گئی کہ اب جو داڑھی رکھے ہو مولانا صاحب، آپ کیا مولانا بہنے ٹہل رہے ہو، عجیب و غریب. نیچے لانا شروع کیا گیا. اور اب نوبت میں بول اس لیے رہا ہوں کہ اب حالات یہ ہو گئے کہ لفظ مولوی مولانا دھیرے دھیرے نیچے کھینچنا شروع کیا گیا. حجت الاسلام والمسلمین. اب یہاں تک پہنچی بات کہ آیت اللہ، علامہ تو خیر ہو ہی گیا تھا لفظ بے قیمت، لیکن اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ آیت اللہ کا لفظ جس کا جی چاہے اپنے لیے لکھ لے اور جس کو جس کے لیے بھی چاہے کہنے لگے. آپ کسی کو ایسے ڈاکٹر نہیں کہہ دیتے، کسی کو انجینئر نہیں کہہ دیتے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کا پتہ چلاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں. تو خدا کے لیے مذہب کی دنیا میں یہ عظمتیں جہاں ہیں ان کو وہاں رہنے دیجئے، ورنہ نقلی الفاظ کے جاری ہو جانے کے نتیجے میں قوم بے اعتبار ہو کے کہیں سب سے پلٹ نہ جائے. ان لفظوں کے استعمال میں احتیاط کیجئے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کل بیانی پہ آئی گیا میں، پرانے زمانے میں کچھ لوگ لکھنا جانتے تھے، کچھ لکھنا نہیں جانتے تھے. آتے تھے خط لکھوانے، اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا وہ زمانے میں ڈاک خانے کے آس پاس ایک آدھ لوگ بیٹھے رہتے تھے. پوسٹ آفس ہوتا تھا، ڈاک خانہ ہم لوگ کہتے تھے اسے، منشی ٹائپ کے جن کو اور کچھ کام نہیں لکھنا آتا. وہ آئے، کوئی بڑھیا آئی بیچاری، اس کا بیٹا سعودی عرب پڑھتا، کا خط لکھ دیجیے، اس نے لکھ دیا. لکھنؤ میں ہے، بمبئی میں ہے، کراچی میں ہے، خط لکھ دیا. لکھ دیا تو خط لکھتے تھے. بڑی بھی آئی کر لے ذرا خط لکھ دیجیے. اور پرانے زمانے کی بات، کبھی اس وقت نہیں لکھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا میرے پیر میں چوٹ ہے، میرے پیر میں چوٹ لگی، میں چل نہیں پاتا ہوں. کہا چل نہیں پاتے تو خط تو ہاتھ سے لکھا جاتا. کہ لے پڑھنے کے لیے تو مجھے ہی جانا پڑے گا. تو اس دور میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لکھنا جانتے تھے اور کچھ لکھنا نہیں جانتے تھے. تو جو لکھواتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا، اس کے نیچے نام فقط والسلام لکھ کے نام لکھ دیا صفی حیدر. اور صفی حیدر اتنے قابل ہیں کہ خود لکھنا جانتے تو اپنی قابلیت کا اظہار کرتے تھے. صفی حیدر بقلم خود. پرانی تحریروں میں آپ دیکھیں گے بقلم خود لکھا ہوتا ہے. تو نئے اس زمانے میں تو آدمی اپنے لیے خالی اتنا مجھے الف ب لکھنا آتی بقلم خود ہوتا تھا. وہ پڑھا لکھا بقلم خود، اور اپنے خط سے اپنے قلم سے لکھ کے ثابت بھی کرتا تھا پڑھا لکھا ہوں. آج نوبت یہ آ گئی علامہ بقلم خود، آیت اللہ بقلم خود. وہ حالات ہو گئے. خدا کے لیے مذہب کے اوپر جہاں جہاں سے جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، ان تدبیروں میں ایک تدبیر ہے. خدا کے لیے آپ ہوش سے بھلے اور توجہ دیں کہ ان الفاظ کی جو عظمت و قداست ہے اسے مروتوں میں نہ بگاڑے، مصلحتوں میں نہ بگاڑے، بلکہ آپ ذمہ دار ہیں الفاظ کا استعمال کریں تو اس کے معیار کے تحت پرکھ کے استعمال کریں. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد وآل محمد پر. بات بہت لمبی ہو گئی. آج امام کا تذکرہ ابھی تک میں حقیقت یہ ہے، لیکن میں بس بات کو سمیٹ کے واپس لاتا ہوں. تو تین چیزیں، ایک نام، ایک لقب اور ایک کنیت. کنیت اولاد کے نام سے پڑتی. اب بچہ کیا؟ نام اور لقب. نام کون رکھتا ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے خود اپنا نام رکھتا ہے. بزرگ رکھتے ہیں، ماں باپ دادا دادی محلے کے بزرگ. مولانا صاحب. لقب کیسے آتا ہے؟ لقب پیدا ہوتے ہی نہیں آتا. اب یہ آگے بڑھے تو یہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے، یہ انجینئر صاحب ہو گئے، پروفیسر صاحب ہو گئے. ہماری دنیا کے لقب، یہ مولانا صاحب ہو گئے، یہ علامہ صاحب ہو گئے. یہ القاب ہماری دنیا میں آتے ہیں. تو لقب کب آتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی صفت آئے. نام اور لقب میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے، لیکن بڑا باریک فرق ہے. لقب جس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لفظ میں جو صفت ہوتی ہے، جس انسان کی وہ لقب استعمال ہوتا ہے، وہ صفت اس میں پائی جاتی ہے. یعنی لقب میں اور شخصیت میں مطابقت ہوتی، ہم آہنگی ہوتی. مثلا اگر کسی کو آپ انجینئر صاحب کہتے ہیں تو وہ انجینئر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ہونے کا علم، ہنر اور صفت اس کے اندر ہوتی ہے. تو لقب اور شخصیت میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن کیا نام اور شخصیت میں مطابقت ہونا ضروری ہے؟ نہیں. اب میں الفاظ دے رہا ہوں، دوسرے کو نہ دیکھیے گا. نام ہے سخاوت حسین، ان سے بڑا کنجوس محلے کوئی نہیں. نام ہے شجاعت علی، ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں.
نام ہے عالم حسین، ان سے بڑا جاہل محلے میں کوئی نہیں ہے ہی نہیں. ایسے واقعات ہوتے رہتے. تو نام اور لقب میں مطابقت ضروری نہیں، القاب اور شخصیت میں مطابقت ہمیشہ ہوتی ہے. ہماری غیر معصوم دنیا میں ہمارے نام اور لقب الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ القاب اس لیے ہوتے ہیں کہ لقب پڑھتے ہی تب ہے جب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں علم ہے، یہ ڈاکٹر کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ خطیب ہے، یہ مولانا، یہ ذاکر، یہ انجینئر، یہ پروفیسر، یہ تاجر، یہ سیاسی لیڈر. اس اعتبار سے اس لیے القاب استعمال کرتے ہیں. یہ کالا، یہ گورا، یہ میٹھا، یہ کڑوا، اس اعتبار سے الفاظ جو صفت ہے اس کے اندر دیکھ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو القاب میں شخصیتوں مطابقت ہوتی، پوری توجہ دیجیے گا. لیکن ناموں اور القاب میں شخصیتوں میں ہمیشہ مطابقت ہو. نام عالم ہے لیکن علم نہیں ہوتا، نام سخاوت ہے لیکن کنجوس ہوتا ہے، نام شجاعت ہے، بزدل ہوتا ہے، نام وفادار عباس، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے جب ہم پیدا ہوئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ علم، نہ بہادری، نہ سخاوت، کچھ پتا نہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ آگے جائیں گے تو کیا نکلے گا اللہ بہتر جانے، وہی جانتا ہے. ہم خالی ہاتھ آئے، آگے کیا ہوں گے نہ ہمیں پتا، نہ ہمارے بزرگوں کو پتا، نہ ہماری اماں کو پتا، نہ ہمارے ابا کو پتا. بیچاری چاہتی ہے علم حاصل کرے، عالم حسین نام رکھ دیا. باپ کا جی چاہتا بہادر نکلے، سجا عباس نام رکھ دیا. دادا کی جی چاہتا ہے مہمان نواز ہو، سخاوت مند ہو، کھلے ہاتھ کا ہو، کنجوس نہ ہو، سخاوت حسین نام رکھ دیا. تو یہ تو بزرگوں کی تمناؤں کی عکاسی کرتے ہیں. نام بزرگوں کی تمناؤں کی عکاسی کرتے ہیں، حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے. جو ان کا جی چاہتا میری اولاد ایسی ہو ویسا نام رکھ دیتے ہیں. اب مستقبل میں کبھی ایسا ہو اور کبھی ایسا نہ ہو، یہ دونوں ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آئے تو خالی ہاتھ اور ہمارے نام رکھنے والے ہمارے مستقبل سے واقف نہیں. مگر میرے عزیزوں، معصوم دنیا میں جیسے القاب اور شخصیتیں ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہیں، ویسے ہی معصوم دنیا کے نام بھی ان کی شخصیتوں کے مطابق ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر وہاں کسی کا نام مرتضی رکھا جاتا ہے تو وہ واقعا مرتضی ہوتا ہے، یہ تو ہے. لیکن اب یہ تو ہے لقب. اگر کسی کا نام علی رکھا گیا تو واقعا سب سے اونچا ہوتا ہے. اگر کسی کا نام حسن رکھا گیا تو واقعا سب سے بہتر ہوتا ہے. اگر کسی کا نام محمد رکھا گیا تو واقعا اللہ کے تعریف ہوتا ہے. ان کے نام اور شخصیتوں میں فاصلے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خالی ہاتھ آتے ہیں، یہ سارے کمالات لے کے آتے ہیں. ہمارے بزرگ ہمارے مستقبل سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کے نام رکھنے والے ان صاحبان کمال کے مستقبل سے باخبر بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کے القاب بھی شخصیت کے مطابق. میں نے بڑا وقت لے لیا آپ کا، میں نے مگر بے مقصد وقت نہیں لیا میرے عزیزو. آج جس امام کی یاد کے لیے ہم بیٹھے اس کا نام ہے علی، یعنی اونچائیاں وہی ہیں جہاں دادا ہیں، اور دوسرا نام وہ مرتضی ہیں تو یہ رضا ہیں. اب میں یہاں جسارت سے کچھ بولوں گا لیکن لفظ مرتضی لفظ رضا سے بنا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میں کچھ. علی یہ رضا ہے. سب اماموں میں سارے کمالات، پھر وہ صادق کیوں کہلائے، وہ کاذب کیوں کہلائے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی ہنر ان سے زیادہ ان میں تھا، یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ زمانے نے جو پردے ڈالے تھے، سورج کے آگے جیسے بادل ہوتا ہے ویسے زمانے نے ان کے فضائل و کمالات چھپانے کے جو پردے ڈالے تھے، ان میں سے جو روشنی کہیں کہیں چھن کے آ گئی اور اندھوں تک پہنچ گئی ہے. تو اگر ان کا صبر و تحمل آگے آ گیا تو وہ کاظم کہلائے، صداقت کسی کی سمجھ میں آ گئی تو صادق کہلائے. اللہ ان سے راضی ہے، دشمن تک ان سے راضی ہے. جب مرحلہ یہاں پہ پہنچ گیا تو رضا کہلائے. بس میرے عزیزوں، میں بغیر ترتیب کے بات کی خدمت میں ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. اپنے امام شامل الائمہ جن کے القاب میں زیارت پڑھتے ہیں تو ہم دو لفظ خصوصیت سے استعمال کرتے ہیں. ایک ان کی مظلومیت کی طرف اشارہ ہے اور ایک ان کی طاقت و قوت کی طرف اشارہ ہے. السلام علیکہ یا غریب الغربا، مسافر بے وطن. اور دوسرا السلام علیکہ یا، دو القاب ہیں سے، معین الضعفاء والفقراء، ضعیفوں، کمزوروں اور فقراء کے مددگار. اور اس سے بڑا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء،
قیامت کے میدان میں جب آفت آئی ہوگی, کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا, اس وقت یہ کون ہے؟ اللہ نے اسے اس خصوصیت شرف سے نوازا ہے کہ یہ اپنے شیعوں اور اپنے زیارت کرنے والوں کی فریاد کو وہاں پہنچیں گے. سب کو اللہ نے اجازت دی ہے, اس گھر کے سب ایسے ہی ہیں, لیکن کچھ تو ان میں الگ سے دیا ہے. کوئی اللہ نے تقسیم کار کیا ہے, کوثر وہ بانٹیں گے, تسنیم کا فیصلہ وہ کریں گے ان مراحل میں. شفاعت کا حق سب کو دیا ہے, لیکن خصوصیت سے لقب امام کے لیے. پوری زندگی اگر امام کی دیکھی جائے تو پوری زندگی کا خلاصہ ایک ہی نکلتا, الرضا. الرضا. بزرگ کسی خاندان کی نسلوں میں اگر کوئی بڑا پیدا ہو جائے تو زمانہ نسلیں گزر جاتی ہیں, اسی بزرگ سے وہ گھر پہچانا جاتا ہے. ہمارے علماء کے خاندان ہے, مثلا آج چوتھی پانچویں نسلیں ہیں. ناصر الملت کا نام ہمارے بزرگ لیتے ہیں اب بھی. اچھا, ناصر الملت کے خاندان میں کون ہے؟ غفرامات کے خاندان میں کون ہے؟ تو بزرگوں کی نسلیں گزر جاتی ہیں. جب کوئی بڑا گزر جائے تو چھوٹے اس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس گھر میں کوئی خطیب نہیں آیا. علامہ رشید ترابی مثلا نسل میں خطابت ہے, لیکن علامہ رشید ترابی یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ ان کے پوتے ہیں, یہ ان کے نواسے ہیں, ان کے بھتیجے ہیں, یہی ہوتے ہیں تعارف کے ذریعے. تو جب کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو مرکز نگاہ وہ بن جاتی ہے, اور پھر نسلیں گزر جاتی ہیں. آپ متوجہ مذہبی معاملات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جو راہ خدا میں قتل ہو وہ شہید. جو محمد وآل محمد علیہ السلام کی مودت اس دنیا سے صحیح تعلیم لے کے اٹھ جائے, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو راہ خدا میں قتل ہو وہ شہید. ظلم ستم کا شکار ہو کے شہید, اپنا ڈیفنس کرتا ہوا مارا جائے شہید. شہداء کی تعداد کتنی ہمیں آپ کو نہیں معلوم. ابھی اسی ایک چھوٹے سے ملک میں, پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں, میں پاکستان کی آبادی میں غلامان حیدر کرار کی تعداد جو بھی ہے پوری دنیا کے غلامان حیدر کرار مقابلے میں, اس میں کتنے شہید ہو گئے ہم گنتی نہیں کر سکتے چند برسوں میں گزشتہ. تو سوچئے صدیوں میں کتنی شہادتیں دی ہیں ہم نے. عصر پیغمبر سے لے کے آج تک کی شہادتوں کی تعداد ہم سوچ نہیں سکتے, کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب شہیدوں کی بات آتی ہے تو کچھ نام آتے ہیں تو کہا جاتا ہے شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث. تو کیا اس کے علاوہ باقی شہید نہیں ہے؟ سب شہید ہیں, لیکن یہ ایسے باعظمت شہید کہ ایک شہادت کی اس منزل پہ آتا ہے کہ اسے شہید اول کہہ دیا گیا. تو اب صدیاں نسلیں گزرنے کے بعد شہید ثانی, البتہ وہاں نسلیں نہیں گزری, فوراً بلا فاصلہ شہید ثانی آئے. لیکن شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری صاحب احقاق الحق, جن کو جہانگیر نے شہید کیا تھا, جن کا مزار آگرے میں, وہ شہید ثالث بر صغیر میں شہید ثالث کے نام سے مشہور ہیں. شہید باقر الصدر اب شہید رابع, شہید خامس کہلاتے. تو صدیوں لاکھوں کروڑوں شہیدوں کے بیچ میں یہ شہید وہ شہید, ایک دو تین چار, یہ کیوں کہ یہ اتنی نمایاں شخصیتیں ہوتی کہ دوسرے ان کے زیر سایہ آ جاتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں میں کہہ کیا رہا ہوں. میرے عزیزو, پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی عظمت وہ سورج تھا, یہ عظمتوں کا, کہ جس کے سامنے ماضی کے سارے سورج بھی مان پڑ گئے. سید المرسلین, مرکز نگاہ عالم ہے ان کی شخصیت. اب ایسی باعظمت شخصیت کہ دشمن بھی جب ان کے گھرانے کے کسی بچے سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ ابن الرسول, فرزند رسول ہیں. آپ نسلیں گزر جاتی ہیں, واقعات ہیں بادشاہوں کے. چوتھے امام, حالت چہرے پہ زردی, رونے کے نشانات, کمر جھکی ہوئی, آنکھیں زخمی گریا سے. اب اس گریے میں خوف خدا کا گریا بھی ہے اور بابا کا گریا بھی ہے. دشمن کہتا آپ تو فرزند رسول ہیں, آپ یہ کیا حال کر رکھا. تو دشمن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہے, کہتا یہ آپ فرزند رسول ہے, ابن الرسول. توجہ دیں گے, کسی بڑی شخصیت کے آنے کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے پھر کسی کا اس جگہ پہ آ کے پہچانا جانا. میں بہت سمجھ کے بات کر رہا ہوں.
آپ بھی اسی طرح توجہ دیں. لیکن تاریخ پڑھنا شروع کیجئے, تاریخ پڑھنا شروع کیجئے تو پیغمبر کے زمانے سے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک, امام کا نام لیا میں نے, ایک صلوات برکت کے لیے بھیجا. دوست دشمن سب اس خاندان کے افراد کو فرزند رسول کہہ کے پکارتے تھے, ابن الرسول کہہ کے پکارتے تھے, فرزند نبی کہہ کے پکارتے تھے. لیکن تاریخ کو 8ویں امام کے بعد پڑھنا شروع کیجئے تو 9ویں 10ویں 11ویں امام اور اس کے بعد جو خاندان میں آئے افراد ان کے لیے تاریخ کے الفاظ بدل جاتے ہیں. اب دشمن بھی گفتگو کرتا ہے تو ابن الرضا کہہ کے گفتگو کرتا ہے, ابن الرضا کہہ کے گفتگو کرتا ہے. عظمتوں کے سورج کو ان پردوں کے پیچھے کی بلندیوں سے اتنا اوپر لے گئے کہ دشمن چھپا نہ سکا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو رسول کے بعد نسلوں تک فرزند رسول کہہ کے پہچانے جا رہے تھے, عظمت کردار رضا اس طرح سے لوگوں تک پہنچی کہ دنیا اگلی نسلوں کو ابن الرضا کہہ کے پکارنے لگی. باقی ان کے کردار میں یکسانیت اور یگانگت, جب امام کا تذکرہ آئے گا 2-3 واقعات ہیں جو ہمیشہ دہرائے جائیں گے اور اگلی نسلوں تک انہیں منتقل ہونا چاہیے. ان میں اور پیغمبر میں کوئی فاصلہ تو ہے نہیں, پیغمبر خود ہی کہہ رہے تھے کلنا محمد, ہم سب اپنے دور کے محمد ہیں. 8ویں امام کو مدینے سے بلایا تھا مامون نے, محبت میں نہیں, تھک کے ہار کے, جب قتل کر کے زہر دے کے قید خانوں میں رکھ کے ہر طرح تھک گئے, جیتنے کی کوئی راہ نہیں رہ گئی. ورنہ جس کے باپ نے 7ویں امام کو زندگی بھر قید خانوں میں رکھا ہو, جو اتنا ظالم ہو اپنی حکومت کے لیے کہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور ظلم کرے اس پر شدید, وہ کہاں سے اتنا مہربان ہو سکتا ہے. امام کو اس نے بلایا اس لیے نہیں تھا کہ وہ حکومت دینا چاہتا تھا, امام کو اس لیے بلایا تھا حکومت کو بچانا چاہتا تھا. امام نے ایک جملہ بھی اس سے کہا, جب اس نے اصرار کیا حکومت کا, پھر ولی عہدی کا, وہ پوری تفصیل آپ سنتے رہتے, مجھے دہرانا نہیں ہے, تو امام نے کہا تھا تو یہ چاہتا ہے, آخر اس نے امام سے کہا تھا کہ میں تمہیں حکومت دے رہا ہوں, تم انکار کر رہے ہو مسلسل, تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم حکومت سے بے پرواہ ہو, تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم لوگ حکومت سے بے پرواہ. امام نے کہا ہم یہ نہیں بتانا چاہتے, تو ہمیں حکومت دے کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم حکومت کے خواہش مند ہیں. اور جیسے پہلے علی نے حکومت ٹھکرائی تھی تو حکومت خود ہاتھ جوڑ کے آئی تھی, خدا کے لیے بیعت کر لیجئے. ویسے ہی اس ٹھوکر کا نتیجہ ہے کہ حکومت ہاتھ جوڑے کھڑی تھی, خدا کے لیے حکومت کو قبول کر لیجئے. میں جملوں میں بات کو کہہ رہا ہوں, تاریخ کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ان حالات میں جو حکومت وقت کی ولایت کو امام نے قبول کیا ہے, ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی ذمہ داری کو کہیں قبول کرتے ہیں تو پھر اس ذمہ داری کو اپنی مجبوری بتانے لگتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں. کسی پوسٹ میں ہم پہنچ گئے, کسی منصب پہ پہنچ گئے, کہیں پہنچ گئے, مذہب کی اجازت کے ساتھ پہنچے, تو اب اس کے بعد جو ہم تھوڑا ڈاما ڈول ہونے لگتے ہیں. اب مولانا اول اپنے گھر آ کے اکٹھا پڑھ لیتے ہیں, جاب پہ نہیں پڑھتے, گھر آ کے اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. گھر کے اکٹھا کیوں پڑھ لیتے ہیں بھائی؟ کم آپ پڑھیں گے تو ذرا کچھ دل میں خوف بیٹھا ہوا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ سے ابھی پہلی ملاقات, میرا آپ سے کسی سے ایسی باتیں نہیں سنی, لیکن یہ سب سنتا رہتا ہوں. تو جہاں ہم کسی ذمہ داری پہنچتے ہیں تھوڑا بہت وہاں کے رنگ میں لگنے لگتے ہیں. لیکن یہ علی کا فرزند ہے, اس نے حکومت کو ٹھوکر ماری ہے, اس نے کتنی تبدیلیاں پیدا کی تھیں. اس کا ایک نمونہ صرف آپ سے بتاتا ہوں, غلامان رضا سے. دربار عباسی کا قانونی لباس سیاہ تھا, پوری زندگی سیاہ لباس پہنتے تھے. کیوں؟ یہ بھی ایک سیاست تھی. عباسی خلفاء آئے کیسے تھے؟ بنی امیہ کو ہٹانے کے لیے انہوں نے نعرہ دیا تھا انتقام خون حسین کا, اس بہانے سے آئے تھے. تو دربار عباسی کا قانونی لباس سیاہ تھا. امام نے سب سے پہلے آ کے وہ لباس تبدیل کرایا, سیاہ لباس کو سب لباس سے تبدیل کیا. مشہد مقدس کے خادمین کا آج بھی آپ لباس دیکھ سکتے ہیں, سبز لباس سے تبدیل کرایا. امام نے اپنے غلاموں کو ایک میسج دیا ہے, دیکھو اگر کسی جگہ پہنچو تو تمہاری ذمہ داری
تم یہ نہ کرنا کہ وہاں کے رنگ میں رنگ جاؤ. اگر ہمارے غلام ہو تو وہاں کے رنگ میں نہ رنگنا, اپنا رنگ ان کو دینے کی کوشش کرنا. ان کے رنگ میں رنگنا نہیں, اپنا رنگ ان کو دینے کی کوشش کرنا ان کے کردار میں. اور امام اور یہ اپنے وقت کے محمد ہے, میں ایک چھوٹا سا نمونہ اپنے بچوں کے لیے دوہراؤں اور بات کو ختم کروں, اور اس میں کچھ زندگی کے سبق انشاءاللہ بچوں کو سننے کو مل جائیں گے. جب زبردستی مامون نے بلایا مدینے سے اور آپ کو جانا پڑا ہے تو اس سفر کی لمبی داستان ہے, اس کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. اسی میں ایک واقعہ صاحب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی, جو سیرت ائمہ کی ان کی بہترین کتاب ہے منتہی الاعمال, جن کی دوسری کتاب مفاتیح الجنان دعاؤں پر ہے, اور منتہی الاعمال کا ترجمہ بھی حسن البقال کے نام سے پاکستان میں چھپ چکا ہے. میں نے جان بوجھ کے نام لیا. یہ کتاب سیرت اور معصومین کے اصحاب اور ان کے ارشادات اور ان کی زندگی کی پوری تاریخ پر قابل مطالعہ کتاب ہے. کوئی کتاب ایسی تو نہیں جس کے ہر لفظ کی ذمہ داری لی جا سکے, لیکن بہرحال بہت کتابوں میں بہت بہتر اور معتبر کتاب ہے. حسن البقال ترجمہ منتہی الاعمال مولانا صفدر حسین نجفی مرحوم کا ترجمہ ہے. منگائیں, اگر نہیں ہے تو منگائیں اور پڑھیں. اس میں ایک تذکرہ امام کے سفر کے بارے میں لکھا ہے. ایک شخص ہے, ایک گاؤں ہے نباج, نیشاپور میں. نباج کے رہنے والے, ان کا نام, ان کے ظاہر کی کنیت ہے ابو حبیب, ابو حبیب نباجی, اسی نام سے مشہور ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, میرے بزرگ واقعات ان کے بار بار کے پڑھے اور سنے, میں اپنے بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں, میرے بچے توجہ سے سنے. خواب دیکھا, کیا دیکھا کہ خبر ملی ہے کہ بستی کے مسجد میں پیغمبر خدا ہیں. اب یہ خبر ملی تو ظاہر ہے آپ ہم ہو, ہمیں اطلاع مل جائے پیغمبر خدا نہیں, کوئی بڑا عالم آ گیا, نجف کا کوئی, ایران قم کا کوئی بڑا عالم, مرجع تقلید, فقیہ, مجتہد, تو تڑپ کے ملنے دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے, جلدی مل کے آئے, جلدی مل کے آئے, جلدی مل کے آئے. پیغمبر کے آنے کی اطلاع ملی, فلاں مسجد میں تشریف فرما ہے. ابو حبیب خواب دیکھ رہے ہیں, اسی خواب میں چلے جا کے ملنے کے لیے اس مسجد تک پہنچے تو دیکھا پیغمبر محراب میں ایک چٹائی پہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے, اور آپ کے سامنے چٹائی کی پتیوں ہی کا بنا ہوا ایک طبق رکھا ہے اور اس میں کھجوریں رکھی ہیں. انہوں نے سلام کیا, پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے, کہ یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا ہو. پیغمبر نے ایک مٹھی کھجور اٹھا کے انہیں دی, ان نے لی اور فوراً گنی بھی, گنی تو 18 نکلی. یہاں پہ خواب ختم ہو گیا, ان کی آنکھ کھلی. اب آنکھ کھلی تو انہوں نے, آدمی خواب کی تعبیر طے کرنا کوشش کرتا ہے. ایک بات میں اپنے بھائیوں, زیادہ اپنی بہنوں سے کہہ دوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا. 99% خواب ہماری پریشان فکری, پریشان خیالی, اور ایک لفظ ذرا بےہودہ ہے, بدہضمی کا نتیجہ ہوتے ہیں. بعض بہنیں ہماری بہت پریشان ہو جاتی ہیں, روزانہ ایک خواب دیکھتی ہیں, روز پریشان ہوتی, اور روز ہم کو بھی پریشان کرتی ہیں. ہم سے مراد میں نہیں. تعبیر بتائیے, تعبیر بتائیے. لیکن ایک راہ حل معصومین نے بتائی, اپنے ہر خواب کی تعبیر ہمیشہ اچھی کرو. حقیقت تو تھی نہیں, تم اچھی تعبیر کر کے اللہ سے اچھے کی امید لگاؤ, اور جو تم امید لگاؤ وہاں تک تم کو پہنچائے گا. برا سوچو نہیں اس کو, اور لوگوں سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور خواب کے ذریعے نہ کوئی حکم شریعت آتا ہے, نہ کوئی حکم خدا آتا ہے. خواب ذریعہ ہے ہی نہیں غیر معصوم کا. خواب کسی حکم کا ذریعہ نہیں, وہ صرف معصومین کی خاص دنیا میں خواب حکم کا ذریعہ بنے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو خواب دیکھا, اب آنکھ کھلی, تعویل شروع کی, تو خیر انہوں نے اچھا کیا کہ اپنے فیور میں تعویل کریں. تو انہوں نے تعویل یہ کی کہ 18 کھجوریں جو مجھے ملی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے 18 سال باقی ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے اچھی تعویل کی, ورنہ سوچ سکتے تھے 18 سیکنڈ باقی ہیں. نہ پڑھنے والا ہارٹ اٹیک ہوتا وہیں پڑ جاتا, 911 تو تھا بھی نہیں اس وقت. 18 منٹ باقی ہیں, 18 گھنٹے باقی ہیں, 18 دن باقی ہیں, 18 مہینے باقی ہیں, کچھ بھی سوچ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو اچھا رخ کیا کہ میری زندگی میں 18 سال باقی ہیں. ہم ہوتے تو شاید اس سے آگے بھی سوچ لیتے کہ جب سوچنا ہی ہے تو سوچو 18 صدیاں باقی ہیں, 1800 سال باقی ہیں. خیر وہ سوچا, جو امکان تھا وہ سوچا کہ 18 سال میری زندگی کے باقی, اور پھر سو رہے. صبح اٹھے, خواب رات میں دیکھا, صبح اٹھے تو خبر ملی فرزند رسول آئے. خواب کی تعبیر ملنا شروع ہو گئی. فرزند رسول آئے, کہاں ہے؟ مسجد میں. وہی مسجد ہے جس میں رات میں خواب میں پیغمبر کو دیکھا تھا. دوڑے مسجد میں پہنچے تو دیکھا وہیں حضور تشریف فرما ہے, حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام.
تشریف فرمائے اور بالکل محراب میں اسی طرح چٹائی پہ بیٹھے جس پیغمبر بیٹھے تھے، ویسی چٹائی کا طبق بھی رکھا ہے، ویسی اس میں کھجوریں بھی رکھی ہیں، ویسی نوش بھی فرما رہے ہیں۔ سلام کیا، جا کے پاس بیٹھے، کہا مجھے بھی بتاؤ فرزند رسول۔ مٹھی اٹھا کے دی، فوراً گنی، 18 نکلی۔ کہا میرے فرزند رسول، میرے پیغمبر کے بیٹے، کچھ اور دے دیجئے۔ امام نے مسکرا کے کہا اگر میرے جد نے دی ہوتی اس سے زیادہ تو میں بھی تجھے دے دیتا۔ تو یہ سب اپنے وقت محمد ہمیں نے واقعہ اس سے سنا ہے میرے عزیزوں، ان کا نام بھی ایک، ان کی گفتار بھی ایک، ان کا کردار بھی ایک، حتیٰ کہ ان کا پیمانہ بھی ایک ہے۔ وہ اپنی مٹھی سے اٹھاتے ہیں تو 18 کھجوریں آتی ہیں، یہ بھی اٹھاتے ہیں تو ان کے دست مبارک میں 18 کھجوریں آتی ہیں۔ اتنی یکسانیت کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ایک صلوات ملے کے بنتے محمد و آل محمد۔ بس جس کی پوری زندگی رضا تھی، رضا پروردگار، جسے دشمن بھی راضی ہونے پہ مجبور ہو گیا، دوست دوست جو اللہ سے راضی، اور جس سے دشمن بھی راضی ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ زندگی کے کچھ انسانی شوق ہوتے ہیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ امام کبھی کبھی یہ شعر گنگناتے تھے۔ شعر کیا تھا؟ شعر یہ تھا کہ پروردگارا اذا کنت فی خیر فلا تغترر به، اذا كنت في خير فلا تغترر به ولكن قل اللهم تمم وسلم۔ شعر یہ ہے کہ اگر تم کسی اچھے کام میں ہو تو اس کے غرور میں نہ پڑ جانا کہ میں تو پریسیڈنٹ ہوں انجمن کا، میں تو اسکول چلا رہا ہوں، میں تو جلوس نکالتا ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، مکتب میں پڑھاتا ہوں، میں نے تو یہ تبرک تقسیم کیا، میرے ہاں مجلس میں اتنا مجمع ہوتا ہے، میرے گھر میں فلاں خطیب پڑھ چکے، فلاں پڑھ چکے، فلاں پڑھ چکے۔ کسی اچھے کام میں اگر ہو فلا تغترر بہ، تو اس کے غرور میں نہ آ جانا، اس کے غرور کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ دو دعائیں کرنا۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، سب دماغوں سے نکل جائے تو امام کا ہی پیغام نہ نکلے انشاءاللہ، اور کچھ نہ نکلے دماغوں سے انشاءاللہ۔ اذا كنت في خير فلا تغترر به، اگر کسی اچھے کام میں لگے ہو تو اس کے دھوکے میں نہ آ جانا، غرور میں نہ آ جانا کہ میں اتنا بڑا کار خیر کرنے والا، میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، میری نماز اب شب نہیں چھوٹتی، میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، میں ہر مجلس کو اٹینڈ کرتا ہوں، میں مجلس سے شروع کے وقت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آ رہے ہیں ان کو فضیلت نہیں، مگر امام کہہ رہے ہیں تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس کے غرور کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ دو دعائیں کرتے رہنا۔ ولیکن قل اللہم تمم، پروردگارا یہ اچھے کام میں نے شروع کیا ہے تو شروع کرنا میرے بس کی بات تھی، اس کا پورا کرنا وہ تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے مالک پہلی مدد تو یہ کر کہ اچھا کام پورا کرا دے، اور اس کے بعد پورا ہو کے ثواب میرے نامہ عمل میں آ گیا، لیکن مستقبل میں اس ثواب کو نہ جانے کتنے خطرے میرے گناہوں سے، میری غلطیوں سے، میں کہیں غیبت کر بیٹھا سارا ثواب ادھر منتقل ہو گیا، میں حسد کر بیٹھا میرے اعمال ہی سارے کے سارے جل گئے۔ تو میرے مالک اگر میں اس اچھے کام تک آیا تو بھی تیری توفیق سے، اور اس کے بعد دو مہربانیاں کر میرے اوپر، پہلی یہ کہ اس کام کو مکمل کرا دے، اور دوسری مہربانی یہ ہے کہ موت تک اور آخرت تک میرے ثواب کو محفوظ رکھ۔ لیکن قل اللہم تمم وسلمی، مالک اس کام کو پورا بھی کرا دے اور اس کے ثواب اور اس کے اجر کو آخرت تک میرے نامہ عمل میں باقی رکھنے کی مجھے طاقت دے دے، مجھے صلاحیت دے دے، اور تو میری اس سلسلے میں مدد کر دے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے اپنی بات کو ختم کیا۔ جس کی پوری زندگی رضا الہی کے لیے گزری، جس کو دشمن بھی مجبور ہو گیا کہ رضا کہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ جب ولی عہد بنا کے اپنے ساتھ رکھا تھا تو اتنی اذیت مامون تنہائیوں میں پہنچاتا تھا۔ یاسر خادم، امام کے دو خادم ہیں جن کے روایات میں اکثر نام آتے ہیں، ایک یاسر اور ایک ابو سلط ہروی۔ اور جو مزارات مشہد آپ جائیں تو زیارت کے لیے وہاں ابو سلط ہروی کا مزار موجود ہے، شرف حاصل کریں اس خادم امام کی زیارت کا جو امام کی زندگی کے آخری لمحات تک امام کی خدمت میں رہے، معتبر تھے، معتمد تھے۔ تو انہی میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا جملہ ہے کہ امام جب واپس آتے تھے مامون کے دربار سے تو اتنا کبیدہ خاطر، اتنا رنجیدہ ہوتے تھے، امام کے لیے سخت ترین مشکل تھی دربار میں جا کے بیٹھنا اور اس ظالم کے پہلو میں بیٹھنا۔
اتنے رنجیدہ اور اتنے کبیدہ خاطر ہوتے تھے اور اتنی اندرونی اذیت پہنچاتا تھا مامون کہ امام کے چہرے پر جو رنجیدگی ہوتی تھی وہ آنکھوں کے آنسو کے شکل میں بہتی تھی اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ پروردگارا اگر میری مشکل کا حل میری موت میں ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ سوچئے کن شدید ترین مشکلات کا سامنا امام نے کیا، اور وہ بھی تنہائی۔ آدمی گھر کے باہر ہو، مشکلوں کا شکار ہو، گھر میں آتا ہے، بھائی چاہنے والا، بہن چاہنے والی، ماں چاہنے والی، بچے پیار سے بات کرنے والے، بیوی دلجوئی کرنے والی، غم کو بھول جاتا ہے، مگر میرا مولا غریب الغربا تھا۔ باہر سے اذیت کے بعد گھر میں واپس آئے تو کوئی سکون پہنچانے والا نہیں، کوئی درد دل سننے والا نہیں، خالی ایک خادم ہے، اس سے دل کی بات کتنی کہہ سکتے ہیں۔ اسی کرب کے عالم میں زندگی بسر کی، اس کے باوجود مامون کو برداشت نہ ہوا، بلوایا امام نے، خادم سے کہہ دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں دربار میں، ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کل مجھے بلوایا جائے گا، میں دربار میں جاؤں گا، اگر میں واپس آؤں اور سر پہ کپڑا ڈالے ہوں تو پھر مجھ سے کچھ بات نہ کرنا۔ امام گئے، خوشہ انگور کے چند انگوروں کو زہرآلود کیا اور اتنا شدید زہر دیا تھا مامون نے کہ اگر ایک انگور بھی کھائے تو زندہ نہ رہ سکے۔ زبردستی امام کو انگور کھلائے، تفصیلات کو نہیں پیش کرنا مجھے، امام انکار کرتے رہے، اس نے زبردستی کھلائے اور صرف 3 انگور کے دانے نوش فرمائے تھے کہ امام بے چین ہوئے۔ انگور کا خوشہ پھینکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اسے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جہاں تو بھیجنا چاہتا وہاں جا رہا ہوں۔ امام کا جملہ کہنا میں اگر چادر سر پہ ڈال کے آؤں، کپڑا سر پہ ڈال کے آؤں، مجھ سے بات نہ کرنا۔ یہ بتا رہا تھا، امام کو پتا تھا کہ اتنا شدید زہر مجھے پہنچایا جائے گا کہ اس کے بعد گفتگو کے لائق نہ رہ جائیں گے۔ گوشے تنہائی میں گھر میں حجرے میں چلے گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ رہے۔ بعض روایات کتابوں میں تو نہیں پڑھی مگر میں نے سفر میں مقامی لوگوں سے تذکرہ سنا، ایک پتھر وہاں دکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا پتھر ہے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ ایک آدمی آسانی سے اٹھا نہیں سکتا۔ دیکھیے اگر کسی کے بدن میں درد ہوتا ہے، تڑپتا ہے تو عزیز اقربا پاس بیٹھے ہوتے ہیں، سنبھالتے ہیں جسم کو۔ امام تنہا ہے، اکیلے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہ پتھر ہے کہ جب امام کے سینے میں درد اٹھا تھا زہر کی شدت سے تو اس پتھر کو اپنے سینے میں رکھ لیتے تھے۔ ہاں اس بے چینی کے نہیں کہ عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر یاسر خادم کہتے ہیں کہ جب میرا امام ان بے چینیوں میں تھا تو میں نے ایک کمسن بچے کو دیکھا، چاند جیسا چہرہ داخل ہوا، میں نے کہا کیسے آئے تم دروازے؟ تو میں نے امام کو ہم سے بند کر رکھے، کہا جو خدا مجھے مدینے سے بغداد تک لا سکتا ہے، مشہد تک لا سکتا ہے، وہ خدا مجھے اپنے بابا کے حجرے تک پہنچا سکتا ہے۔ کمسن بیٹا باپ کے سرانے پہنچ گیا۔ یاسر کہتے امام نے اس در کے عالم میں بھی اتنی بے چینی کی چادر پھینکی، اٹھے اور کلیجے سے لگا کے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا۔ میں کہوں گا میرے رضائے غریب، بڑی دشوار موت ہے آپ کی، مگر میرے مولا کم سے کم آپ تڑپ رہے تھے تو بیٹا آپ کا آیا تو کلیجے سے تو لگا سکے۔ ہائے کربلا میں میرا آقا حسین، اسی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اس پہ ظالم سوار تھا اور کانوں میں آواز آ رہی تھی میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ ہاں میرے رضائے غریب، آپ کا بیٹا آپ سے ملنے آیا، 8-9 سال کی عمر ہے، تو آپ کے کلیجے تک پہنچ گیا۔ کربلا میں آپ کے جج کی لاش، بے گور و کفن لاش پڑی ہے، ننھی یتیمہ ڈھونڈ رہی ہے، ارے میرے بابا حسین کہاں ہو؟ ایک مرتبہ گوشے سے آواز آئی، بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ، تیرا باپ سرکٹائے یہاں سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، عالم غربت میں امام نے دم توڑا، صرف ایک کمسن بیٹا سہارا دینے کے لیے موجود ہے۔ میں کہوں گا پھر بھی ایک تو ہے، کربلا میں غربت کا عالم دیکھو۔ اس کے بعد یاسر کہتے ہیں امام نے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ، باعجاز کا پانی نکال لے آؤ، حجرے میں جاؤ، پانی آیا، غسل کفن کا انتظام کیا، کفن پہنایا، نماز پڑھ کے بابا کے جنازے کو تابوت جو انتظام الہی تھا اس میں رکھ کے نماز پڑھ کے اس کے بعد دوبارہ بستر پہ لٹا کے امام رخصت ہو گئے اور جاتے جاتے کہا دروازہ کھولو، مامون کو اندر آنے دو۔ آیا مامون، ظاہری مجبوری کے تحت سارا تجھ کو احتشام کرنا پڑا، جنازے کو اٹھانا بھی پڑا، کاندھا بھی دینا پڑا، پوری شان و شوکت کے ساتھ غریب الغربا کا جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا میرے مولا
औलाद हो और कांधा न दे सके, बहन हो रास्ते में तड़प के रह जाए, माँ हो और बेचैन हो, बड़ी रुसवारियां हैं, मगर मैं कहूंगा फिर भी मेरे मौला आपकी बहन खाली आपके तस्वुरे गम में दुनिया से रुखसत हो गई। हाय करबला में एक भाई की लाश पे घोड़े इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ज़ैनब तड़प रही है। अरे मेरे भैया की लाश को पामाल न करो। हाय 11 मुहर्रम के बेसर के जनाजे के पास से काफिला गुजर रहा, एक बेटा मौजूद। अरे कभी अम्मा कैसे सब्र करूं, एक मुट्ठी खाक उठा के नहीं डाल सकता। लाश हुसैन छोड़ के ज़ैनुल आबिदीन चले गए। मेरे इमाम, मेरे मुश्किल कुशा के फरजंद मोहम्मद तकी, कम सिनी में तन्हाई में आपने गुस्ल कफन दिया। आप अपने बाबा का ताबूत न उठा सके, आपके गुलाम आपके बाबा के ताबूत की शबी उठा रहे हैं। लाओ लाओ गरीबुल गरबा का ताबूत लाओ। हम होते तो वहां कांधा देते, हम नहीं थे तो अपने कांधों को शबीह ताबूत के लिए पेश करें। Come on.